السلام علیکم میرے عزیز دوستو، محترم عزیز دوستو، آج ہم سنانے والے ہیں حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کی تاریخ کیا، کس دن پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت کیسے اور کہاں ہوئی، تو اس واقعے کو ضرور سنیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت علی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ اپنے ولی کو نازل فرما۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ خانہ کعبہ کے دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر عباس ابن عبد المطلب دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بیوی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو انہوں نے آواز لگا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، جس کے پیٹ میں بھی بچہ بھی ہے۔ سب لوگ آؤ اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور لوگ دور سے دور آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، 2 لوگ کی باتوں سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے عبد المطلب۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت 13 رجب اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ باہر کھڑے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کعبہ شریف کی دیوار ہلنے لگی۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اندر جائیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، یا محمد، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے اس نے نہ تو آنکھیں کھولی ہے اور نہ تو رویا ہے۔ دوستو، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بچے کی اپنی گود میں اٹھایا تو اس بچے نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت علی کی ابھی تو صرف پیدائش ہوئی اور اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی دنیا میں آتے ہی اپنے سب سے پہلے دونوں جہان کے مالک و مختار ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک بچے کے سامنے نکالی تو بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عرب کے لوگ اس بچے کے نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ایسا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے اس کا نام علی رکھا جائے۔ اس کا مطلب وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔
बस इतना सुनना था कि लोगों में ये अली अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब हज़रत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शख्स मिला। वो कहने लगा, ए अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, लेकिन अगर वो सांप बच्चे को नहीं काटता तो कहते ये बच्चा अपने बाप का ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा। उसके बाद हज़रत अली को एक तरफ रख कर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फ़ख्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हज़रत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो सांप हज़रत अली के करीब गया तो हज़रत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, इस बच्चे में ज़रूर कोई बात है, वरना ये करना नामुमकिन है। और सब के सब कहने लगे, ये तो कमाल कर दिया, इस छोटे बच्चे से ने तो सांप को 2 टुकड़े कर दिए। ये आवाज़ सुनकर हज़रत अली बीबी फ़ातिमा बिनते अशद कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है जिसने सांप को 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, ये है हज़रत अली की शान, जिसने पैदा होते ही बड़े बड़े करामत कर दिखाए, जिसकी पैदाइश तो अल्लाह के घर में हुई और आपकी वफ़ात भी अल्लाह के घर में हुई। अल्लाह के घर में ही आपको शहीद किया गया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जिस अजीम और बुलंद मकाम से दिन